إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه تمام قسم کی تعریف و توصیف حمد و ثنا عظمت و کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم تمام انسانوں کو اس دار فانی کے اندر مبعوث کیا، ہم سارے کے سارے انسانوں کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا اور ہمیں اڑتے ہوئے ایک ذرے ایک چڑیے کے مانند نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہمیں صراط مستقیم پہ لانے کے لیے، ہمیں سیدھا راستہ دکھلانے کے لیے وقتاً فوقتاً نبیوں اور رسولوں کو بھیجتا رہا۔ کروڑہا کروڑ درود و سلام کے بے شمار پھول نچھاور ہوں جملہ کرام تمام انبیاء کرام علیہم السلام و تسلیم پر۔ آئیے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو آسمان کے ستاروں سے زیادہ، روئے زمین کے درختوں کے پتوں سے زیادہ، روئے زمین کے پانی کے بوندوں سے زیادہ درود و سلام کے بے شمار پھول نچھاور فرما۔ جملہ کرام تمام انبیاء کرام علیہم السلام و تسلیم پر، خصوصاً نبیوں کے آخری نبی، نبیوں کی آخری کڑی، خاتم النبیین، سید المرسلین، شفیع المذنبین، شافع محشر، تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ برادران اسلام، حاضرین جمعہ،
آج کے خطبہ جمعے کا موضوع ہے قیامت کی ہولناکیاں۔ اس موضوع پہ کچھ باتیں پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر ہو چکی تھی۔ حاضرین جمعہ، بات یہاں تک پہنچی تھی کہ کیا کل قیامت کے دن ہمارے دوست، ہمارے رشتہ دار، ہمارے احبا، ہمارے اقربا، ہمارے پڑوسی ہمارے کام آئیں گے؟ میرے بھائیوں، میدان محشر میں کوئی کسی کا سن نہیں پائے گا، کوئی انسان، ہمارے دوست، ہمارے احباب، ہمارے رشتہ دار کوئی کام نہیں آ سکیں گے۔ میرے بھائیوں، اس دنیا کی طلب میں، اس دنیا کی چکر میں، اس دنیا کی کوشش میں، اس دنیا کی جد و جہد میں اس قدر گرفتار مت ہو جاؤ کہ تمہاری زندگی کا مشن، تمہاری زندگی کا ٹارگٹ، تمہاری زندگی کا مقصد یہ دنیا ہو جائے۔ یہ دنیا، کسی شاعر نے کہا ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں۔ میرے بھائیوں، اس دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے حکمراں اور بڑے بڑے خلیفہ آئے، لیکن آج وہ مٹی میں دب چکے ہیں، قبر میں دفن ہو چکے ہیں۔ آج ان کو کوئی یاد کرنے والا نہیں ہے، آج ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس دنیا کی اوقات، اس دنیا کی حیثیت اللہ رب العالمین کے نزدیک کیا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیاوی زندگی محض ایک دھوکہ ہے، دنیاوی زندگی محض ایک ساز و سامان ہے۔ میرے بھائیوں، اس دنیا میں اور اس دنیا میں فرق کرنا ہو تو صحیح مسلم شریف کی حدیث سنیے اور اندازہ لگائیے کہ اس دنیا میں اور اس دنیا میں کتنا ڈفرینس ہے۔ میرے بھائیوں، کل قیامت کے دن صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت والجلال ایک ایسے بندے کو لے کر کے آئے گا جس کی پوری زندگی عیش و عشرت میں گزری تھی، جس کو کوئی کبھی تکلیف، کبھی کوئی مصیبت اور کبھی کوئی پریشانی نہیں پہنچی تھی، لیکن وہ بندہ عبادت گزار نہیں تھا، اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کرتا تھا، وہ بندہ جہنمی ہوگا۔ اللہ رب العالمین فیسبغ سبغۃ فی النار، اللہ رب العزت والجلال ایک پل کے لیے اس کو جہنم میں ڈالے گا۔ جہنم میں نکالنے کے بعد اس بندے سے پوچھے گا کہ اے میرے بندے، ذرا تو یہ بتا کہ کیا تو نے دنیاوی زندگی میں کبھی کوئی عیش و عشرت دیکھی؟ کیا تو نے دنیاوی زندگی میں اپنی ٹھاٹھ باٹھ کی زندگی بسر کی تھی؟ وہی بندہ ایک پل جہنم میں جانے کے بعد جواب دے گا کہ الہ العالمین، میں نے اپنی پوری زندگی مصیبتوں میں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں گزاری ہے۔ پھر اللہ رب العزت والجلال ایک ایسے بندے کو لے کر کے آئے گا جس کی پوری زندگی مصیبتوں میں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں اور دکھوں میں گزری تھی، لیکن وہ انسان، وہ مومن بندہ عبادت گزار تھا، اپنے رب کو راضی کرنے والا تھا، اپنے رب کے سامنے سجدہ کرنے والا تھا۔ اللہ رب العزت والجلال فیسبغ سبغۃ فی الجنہ، ایک پل کے لیے جنت میں ڈالے گا اور جنت میں ڈالنے کے فوراً بعد نکالے گا اور اس سے پوچھے گا هل رأیت شرا قط، کہ میرے بندے ذرا تو یہ بتا کہ کیا تو نے دنیاوی زندگی میں کبھی کوئی برائی، کبھی کوئی مصیبت، کبھی کوئی تکلیف اور کبھی کوئی پریشانی دیکھی؟ وہی بندہ جس کی پوری زندگی پریشانیوں میں گزری تھی، مصیبتوں میں گزری تھی، ایک پل جنت میں جانے کے بعد ساری پریشانیوں کو بھول جائے گا۔ میرے بھائیوں، ذرا تدبر کیجئے، ذرا غور کیجئے کہ اس دنیا میں اور اس دنیا میں کتنا ڈفرینس ہے، کہ اس دنیا کے چکر میں حلال و حرام، جائز اور ناجائز، صحیح اور غلط ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ جنت، جہنم، آخرت، قیامت، ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، ذرا اندازہ لگائیے کہ اس دنیا میں اور اس دنیا میں کتنا ڈفرینس، کتنا انتر اور کتنا فرق ہے۔ میرے بھائیوں، اب اسرافیل علیہ السلام اللہ رب العزت والجلال کے حکم سے سور پھونکیں گے۔ یاد رکھیے کہ 3 مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ پہلی مرتبہ اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، جس سے ساری دنیا کے لوگ خوف محسوس کرنے لگیں گے، ساری دنیا کے لوگ ڈر جائیں گے۔ دوسری مرتبہ اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، جس سے ساری دنیا کے لوگ موت کی نیند سو جائیں گے، سارے کے سارے انسانوں کو موت آ جائے گی۔ تیسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، تب ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ اب سارے کے سارے لوگ ایک میدان میں
جگہ ایک میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بڑی لمبی حدیث ہے کہ اوتیہ بلحم، نبی اکرم علیہ السلام کے پاس گوشت کا کچھ حصہ، گوشت کا لیگ پیس آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ فنحس منھا نحسۃ، آپ نے اس میں سے تھوڑا سا نوچا اور اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ انا سید الناس یوم القیامہ، کہ اے میرے ساتھیوں، اے میرے صحابہ، میں قیامت کے دن لوگوں کا سردار رہوں گا، اور تمہیں معلوم ہے، تمہیں پتہ ہے کہ میں کیسے لوگوں کا سردار رہوں گا۔ یجمع اللہ الناس الاولین والآخرین فی صعید واحد، کہ اللہ رب العالمین سارے لوگوں کو ایک میدان میں ایک جگہ جمع کرے گا، جہاں اگر کوئی کسی کو دیکھے گا تو وہ سارے انسانوں کو دیکھ سکے گا، جہاں اگر کوئی انسان کسی کو ندا لگائے گا، کسی کو آواز دے گا، کسی کو پکارے گا، تو اس کی پکار کو سارے لوگ سن سکیں گے۔ وتدنو الشمس، اور سورج بالکل قریب کر دیا جائے گا۔ ایک روایت کے مطابق سورج ایک نیزے کے برابر ہوگا، اور سورج کی بہت کم گرمی ہم کو یہ ملتی ہے، اور اتنی کم گرمی میں ہمارا یہ حال ہوتا ہے، ہماری یہ حالت ہوتی ہے کہ ہمیں اے سی کی ضرورت پڑتی ہے، ہمیں کولر کی ضرورت پڑتی ہے، ہمیں ٹھنڈے چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں، ذرا اس گرمی کے بارے میں سوچو، جبکہ سورج 9,33,00,000 میل دور نہیں بلکہ صرف 1 میل کی دوری پر ہوگا۔ سارے لوگ مصیبتوں سے گرفتار ہوں گے، پریشانی میں مبتلا ہوں گے، دکھوں اور تکلیفوں سے دوچار ہوں گے۔ سارے لوگ اپنے کرتوت کے حساب سے، اپنے گناہوں کے حساب سے پسینے میں سرابور ہوں گے۔ تکلیف اور مصیبت اتنی زیادہ ہوگی کہ پریشانی برداشت سے باہر ہوگی، تو کچھ لوگ کہیں گے چلو کسی کے پاس سفارش کے لیے چلتے ہیں، کچھ لوگ کہیں گے علیکم بآدم، چلو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں۔ لوگ سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ اے آدم، آپ سارے انسانوں کے باپ ہیں، اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، آپ کے اندر روح پھونکی ہے، آپ ہماری مصیبت کو، ہماری تکلیف کو، ہماری پریشانی کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس پریشانی میں مبتلا ہیں، ذرا آپ اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے، ہمارے بارے میں سفارش کر دیجئے تاکہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ آدم علیہ السلام جواب دیں گے کہ نہیں، اللہ رب العزت والجلال نے مجھے جنت میں ایک درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا، لیکن میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تھی، اس کے حکم پہ عمل نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے مجھے ایک غلطی کی بنا پر جنت سے نکال کر زمین کی طرف پھینک دیا تھا۔ ان ربی قد غضب اليوم ما لم یغضب مثلہ ابدا، کہ آج میرا رب اتنے غصے میں ہے کہ نہ اس سے پہلے کبھی تھا اور نہ ہی پھر بعد میں کبھی ہوگا۔ نفسی نفسی نفسی، مجھے اپنی فکر ہے، مجھے اپنی فکر ہے، مجھے اپنی فکر ہے۔ ایسا کرو تم لوگ کسی اور نبی کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ سیدنا نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، لیکن کوئی بھی سفارش کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ آخر میں لوگ ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور ان سے سفارش کے لیے کہیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فآتی تحت العرش، میں چلوں گا، میں آؤں گا اور عرش کے نیچے سجدے میں گر جاؤں گا۔ پھر اللہ رب العالمین کی تعریف کے ایسے ایسے کلمات، ایسے ایسے الفاظ میں بیان کروں گا کہ اس سے پہلی تعریف اللہ رب العالمین کی کبھی بیان نہیں کی ہوگی، اور تعریف کے الفاظ اس وقت اللہ رب العالمین ہی مجھے سکھائے گا۔ پھر اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، کہ اے محمد آپ اپنے سر کو اٹھائیے، سلطوتہ سوال کیجئے، اشفع تصفح آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا، آپ سفارش کیجئے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اور میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے سفارش کریں گے؟ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ کی شفاعت کس کو نصیب ہوگی؟ نبی اکرم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابو ہریرہ، قیامت کے دن اس بنی آدم کی اولاد، اس آدم کی اولاد کو میری سفارش نصیب ہوگی کہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ،
کہ جس نے سچے دل سے خالص دل سے لا الہ الا اللہ کے اقرار کیا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہو، کسی اور کو مشکل کشا بھی سمجھتا ہو، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہو، کسی اور کو غریب نواز بھی جانتا ہو، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہو، کسی اور کے سامنے ماتھے کو جھکاتا ہو، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہو، کسی اور کے سامنے ہاتھ بھی پھیلاتا ہو، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہو، کسی اور کو دستگیر اور پیر بھی مانتا ہو، اس کی توحید گڑبڑ ہے، اس کا ایمان گڑبڑ ہے، اس کے لیے میری صفات نصیب نہیں ہوگی، بلکہ خالصا من قلبہ، جس نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اسی کو نصیب ہوگی۔ میرے بھائیوں، اب ہمارا رزلٹ، ہماری زندگی کا کرتوت، ہماری زندگی کی ریکارڈنگ، ہمارا نامہ اعمال ہم کو دیا جائے گا۔ وہ منظر کیا ہوگا؟ آئیے میں قرآن کی روشنی میں ایک ویڈیو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور مجھے بہت ہی اچھی طریقے سے وہ عشاء کی نماز یاد ہے کہ جب حافظ کامران صاحب انہی چند آیتوں کی تلاوت کر رہے تھے اور ان کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آیتوں کی تلاوت کر رہے ہیں، آنکھیں اشکبار ہیں، آیتوں کی تلاوت کر رہے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ میرے بھائیو، انہی آیتوں کی روشنی میں قیامت کا ایک منظر، ایک ویڈیو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کیونکہ جب آپ تدبر کریں گے، آپ غور کریں گے، تو آپ کو ایسا معلوم ہوگا کہ یہ سین ہمارے سامنے ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، سورہ حاقہ کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، کہ میرے بندو، جب قیامت کے دن تم پیش کیے جاؤ گے تو تمہارا کوئی بھی عمل ہم سے پوشیدہ نہیں ہوگا، تمہارا کوئی بھی عمل ہم سے چھپا ہوا نہیں ہوگا، تمہاری پوری زندگی کی ریکارڈنگ ہمارے سامنے ایک کھلی ہوئی کتاب کی طرح ہوگی۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کا نام اعمال، جس کی زندگی کی ریکارڈنگ، جس کی زندگی کا کرتوت، جس کا رجسٹر اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، اس کے نصیب، اس کی قسمت اور اس کے بھاگیہ کا کیا کہنا۔ وہ خوشی کے مارے چلائے گا، وہ خوشی کے مارے فیقول کہے گا، ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، لوگوں پڑھ لو میرا نامہ اعمال، دیکھ لو میری رجسٹر، دیکھ لو میرا زندگی کی ریکارڈنگ، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ میرا رب مجھے یہی حساب دے گا، مجھے یقین تھا کہ میرا رب مجھے کل قیامت کے دن میدان محشر میں مجھے پاس کر دے گا۔ سخت سردی کے موسم میں جب سارے لوگ اپنے نرم گرم بستر کے اندر، اپنی رضائی کے اندر، اپنے کمبل کے اندر سوئے رہتے تھے، مؤذن کی آذان، مؤذن کی آواز اس مومن بندے کے کانوں میں ٹکراتی تھی، الصلاۃ خیر من النوم، کہ آ جاؤ، نماز نیند سے بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین کا وہ نیک بندہ اپنے رضائی کو چھوڑ کر، اپنے نرم گرم بستر کو چھوڑ کر، اپنے کمبل کو چھوڑ کر مسجد میں آتا تھا، اور مسجد میں آ کر ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا تھا اور فجر کی نماز ادا کرتا تھا۔ وہی بندہ کل قیامت کے دن کہے گا، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا، مجھے وشواس تھا کہ میرا رب مجھے پاس کر دے گا۔ سخت گرمی کے موسم میں جب گرمی کی دھوپ اور گرمی کی لو چلتی ہے، لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلنا نہیں چاہتے ہیں، گرمی برداشت سے باہر ہوتی ہے، گرمی کی شدت اور دھوپ کی تپش ہم سے برداشت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین کا وہ نیک بندہ اے سی میں بیٹھا ہوتا تھا اور ظہر کی اذان کی آواز اس کے کانوں میں ٹکراتی تھی، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ اللہ رب العالمین کا وہ نیک بندہ اے سی کی پرواہ نہیں کرتا تھا، اے سی کو چھوڑ کر، اپنے کولر کو چھوڑ کر مسجد میں آتا تھا، وضو کرتا تھا، ظہر کی نماز ادا کیا کرتا تھا۔ وہی کل قیامت کے دن میدان محشر میں کہے گا، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ میرا رب مجھے پاس کر دے گا۔ فہو فی عیشۃ راضیہ، عیش و عشرت کی زندگی گزارے گا۔ دنیا میں بیچارے کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں تھا، کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، فٹ پاتھ پہ اپنی زندگی گزار رہا تھا، سونے کے لیے بستر نہیں تھا، لیکن کل قیامت کے دن ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزارے گا، عیش و عشرت کی زندگی گزارے گا۔ فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ، اونچے اونچے مقامات میں، اونچے اونچے جنتوں میں اور اونچے اونچے محلات میں اللہ رب العالمین اس کو جگہ دے گا۔ قطوفها دانیہ، ہر قسم کے میوے، ہر قسم کے پھل اس کے لیے جھکے ہوئے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین اس نیک بندے سے کہے گا، اس مومن بندے سے کہے گا، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ،
کہ میرے بندے تم کھاؤ تم پیو، آج تمہارے کھانے پینے کے دن ہے، تم نے دنیاوی زندگی میں محنت کی تھی، تو نے دنیاوی زندگی میں میری عبادت کی تھی، تو نے دنیاوی زندگی میں مجھے راضی کیا تھا، تو نے دنیاوی زندگی میں نبی کی سنت کو چنا تھا، تو نے توحید کی حفاظت کی تھی، نبی کی سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے گا۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ میرے بندے تم کھاؤ تم پیو، آج تمہارے کھانے پینے کے دن ہیں۔ حاضرین جمعہ، یہ پاس والوں کا ہو گیا، اب فیل والوں کا کیا حال ہوگا، ان کا کیا حشر ہوگا؟ اسی کے آگے اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کا نام اعمال، جس کی زندگی کا ریکارڈنگ، جس کا رجسٹر اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کیا کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کہ کاش مجھے میرا کتاب نہ دیا گیا ہوتا، کاش میری زندگی کی ریکارڈنگ مجھے نہ ملی ہوتی، ولم ادری ما حسابیہ، کاش مجھے اپنا حساب و کتاب بھی معلوم نہ ہوتا، یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش دنیا میں جو موت آئی تھی اسی موت پہ ہمارا کام تمام ہو گیا ہوتا۔ میرے بھائیوں، آج ہم جب جنت کی، جہنم کی، قبر کی، آخرت کی بات کرتے ہیں تو ہمارے بہت سے ایسے نوجوان دوست، ہمارے ساتھی، ہمارے احباب یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ 2-4 دن کی زندگی ہے، موج کرنے دو، مستی کرنے دو، عیش کرنے دو، مرنے کے بعد کون واپس لوٹ کر آیا ہے؟ لیکن میرے بھائیوں ذرا غور کرو کہ جب کل قیامت کے دن تمہارے ہی بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیا جائے گا تو تمہارے ہی الفاظ سے تمہارے ہی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوں گے یا لیتہا کانت القاضیہ، کہ کاش دنیا میں جو موت آئی تھی اسی موت پہ ہمارا کام تمام ہو گیا ہوتا۔ ما اغنی عنی مالیہ، اللہ رب العالمین نے ہمیں بہت مال و دولت عطا کی تھی، لیکن کل قیامت کے دن ہماری مال و دولت کسی کام کی نہیں۔ ہلک عنی سلطانیہ، اللہ رب العالمین ہمیں دنیا میں سلطنت، بادشاہت اور حکمرانی عطا کی تھی، لیکن قیامت کے دن ہماری سلطنت بھی برباد ہو جائے گی۔ خذوہ فغلوہ، پھر اللہ رب العزت والجلال فرشتوں کو حکم دے گا، فرشتوں اس کو پکڑ لو، اس کو جکڑ دو، ثم الجحیم صلوہ، پھر اس کو جہنم میں ڈال دو اور پھر اس کو 70 گز زنجیروں میں جکڑ دو۔ الہ العالمین، اس کا پاپ کیا تھا، اس نے کون سی خطا کی تھی، اس نے کون سا جرم کیا تھا، اس کی غلطی کیا تھی، اس کا گناہ کیا تھا؟ اللہ رب العالمین کہے گا انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، اس کی سب سے پہلی غلطی کہ یہ اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں لایا تھا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکینوں کو، غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا۔ جب میرا کوئی بھکاری بندہ، کوئی لاچار، کوئی بے بس اور کوئی فقیر اس کے دروازے پہ پہنچا تھا، اس کو دھکے مار کر دروازے سے باہر بھگا دیا کرتا تھا۔ میرے بھائیوں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ذکرت النار فبکیت، کہ میں نے جہنم کو یاد کیا اور رونے لگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا یا عائشہ ما یبکی، کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ کہ اے اللہ کے رسول، هل تذکرون اہلیکم یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن آپ ہمیں یاد کریں گے، آپ اپنے اہل و عیال کو یاد کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ 3 مقامات، 3 جگہ ایسے ہوں گے جہاں میں بھی کسی کو یاد نہ کر سکوں گا۔ ایک جب نامہ اعمال دیا جائے گا، دوسرا جب ترازو رکھا جائے گا، اور تیسرا جب پل صراط سے لوگ گزریں گے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھ، الہ العالمین تو ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھ، الہ العالمین تو ہمیں قیامت